تاج محل کی ابتدائی تفصیلات۔ تاج محل بھارت کے شہر آگرہ میں واقع ایک عظیم الشان عمارت ہے جسے مغل بادشاہ شاہ جہان نے اپنی محبوب بیوی ممتاز محل کی یاد میں تعمیر کروایا تھا۔ یہ عمارت دنیا بھر میں محبت کی علامت کے طور پر جانی جاتی ہے اور مغل فن تعمیر کی ایک انتہائی شاندار مثال ہے۔ تاج محل کی تعمیر 1632 میں شروع ہوئی اور 1653 میں مکمل ہوئی۔ یہ عمارت سفید ماربل سے بنی ہوئی ہے جس پر کئی قسم کے قیمتی پتھروں سے نقاشی کی گئی ہے۔ اس کا مرکزی گنبد، چاروں طرف پھیلتے ہوئے باغات اور پانی کی نہریں اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہیں۔ شاہ جہان اور ممتاز محل کی کہانی۔ شاہ جہان کا اصلی نام محمود شجاع الدین تھا اور وہ مغل سلطنت کے 5ویں بادشاہ تھے۔ ان کی حکومت کا آغاز 1628 میں ہوا۔ ممتاز محل کا اصلی نام ارجمند بانو تھا اور وہ ایک ایرانی نژاد مغل شہزادی تھی۔ شاہ جہان اور ممتاز محل کی ملاقات 1607 میں ہوئی تھی جب ممتاز محل 14 سال کی تھی۔ دونوں کے درمیان محبت کی ایک خاص کہانی ہے جو نہ صرف ان کی ذاتی زندگی کا حصہ بنی بلکہ اس کی بنیاد پر تاج محل کی تعمیر ہوئی۔ ممتاز محل کی وفات 1631 میں ہوئی جس کے بعد شاہ جہان غم سے نڈھال ہو گئے۔ وہ اپنی بیوی کی یاد میں ایک شاندار یادگار بنانے کا ارادہ رکھتے تھے جس کے تحت تاج محل کی تعمیر شروع ہوئی۔ ان کی وفات کے بعد تاج محل کا منصوبہ مکمل نہ ہو سکا کیونکہ ان کے بیٹے اورنگزیب نے شاہ جہان کو قید میں ڈال دیا تھا۔ تاج محل کی تعمیر۔ تاج محل کی تعمیر ایک عظیم الشان منصوبہ تھا جس کے لیے دنیا بھر کے بہترین معماروں، دستکاروں اور انجینئرز کو مدعو کیا گیا۔ تاج محل کی تعمیر میں 20,000 سے زیادہ مزدوروں نے حصہ لیا۔ اس کی بنیاد میں 3 لاکھ ٹن سے زیادہ سفید ماربل استعمال کیا گیا جو کہ شمالی ہندوستان کے مختلف علاقوں سے لایا گیا تھا۔ اس کے علاوہ تاج محل کی تعمیر میں نیم قیمتی پتھروں، موتیوں، نیلم، یاقوت اور دیگر قیمتی پتھروں کا استعمال کیا گیا۔ تاج محل کی عمارت کو ایک خاص منصوبے کے تحت بنایا گیا تھا جس میں مرکزی گنبد، 4 مینار اور باغات شامل ہیں۔ اس کے اندر ایک مقبرہ ہے جس میں ممتاز محل کی قبر موجود ہے اور اس کے ساتھ ساتھ شاہ جہان کی قبر بھی بنائی گئی تھی۔ تاج محل کے ارد گرد ایک وسیع باغ ہے جس میں پانی کی نہریں اور جھیلیں ہیں جو عمارت کے جمالیاتی حسن کو بڑھاتی ہیں۔ تاج محل کی آرکیٹیکچرل خصوصیات۔ تاج محل کا ڈیزائن مغل فن تعمیر کا ایک بہترین نمونہ ہے۔ اس کی عمارت میں ایرانی، ترک، ہندوستانی اور وسط ایشیائی فن تعمیرات کا امتزاج ہے جس کی وجہ سے یہ منفرد اور دلکش نظر آتا ہے۔ تاج محل کا مرکزی گنبد 35 میٹر بلند ہے اور اس کے نیچے ایک بڑی ہال ہے جہاں ممتاز محل کی قبر رکھی گئی ہے۔ تاج محل کی دیواروں پر پیچیدہ نقاشی اور دستکاری کی گئی ہے جو اس کے فنون لطیفہ کی گواہی دیتی ہے۔ تاج محل کی ثقافتی اور تاریخی اہمیت۔ تاج محل نہ صرف ایک خوبصورت عمارت ہے بلکہ یہ بھارت کی ثقافتی وراثت کا ایک اہم جزو بھی ہے۔ اس کا تعلق مغل سلطنت کی عروج اور اس کی ثقافتی شراکت سے ہے۔ تاج محل کو 1983 میں یونیسکو کی جانب سے عالمی ثقافتی ورثہ کا درجہ دیا گیا۔ یہ عمارت دنیا بھر میں سیاحوں کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے اور ہر سال لاکھوں لوگ یہاں آ کر اس کی خوبصورتی کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ تاج محل نے عالمی سطح پر محبت، قربانی اور یادگار کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ تاج محل کا عالمی اثر۔ تاج محل کی تعمیر نے نہ صرف بھارت کی تاریخ میں ایک نیا باب رقم کیا بلکہ یہ دنیا بھر میں مغل فن تعمیر کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا۔ تاج محل کی خوبصورتی اور تاریخ نے اسے عالمی سطح پر ایک مشہور سیاحتی مقام بنا دیا ہے۔ یہ عمارت نہ صرف بھارت بلکہ پوری دنیا کی ثقافتی وراثت کا حصہ بن چکی ہے۔ تاج محل کی تعمیرات اور اس کی تاریخی کہانی نے عالمی سطح پر لوگوں کو متاثر کیا اور محبت کی علامت کے طور پر اسے ایک عالمی شناخت فراہم کی۔ اس کے اثرات نے دنیا بھر میں ثقافتی اور فنون لطیفہ کے میدان میں ایک نیا رجحان پیدا کیا ہے۔ تاج محل کی حفاظت اور چیلنجز۔
ताज महल की हिफाजत एक बड़ा चैलेंज बन चुका है क्योंकि उसकी तामीर में इस्तेमाल होने वाले मवाद और उसकी उम्र के बाइस इसकी हालत पर असर पड़ रहा है। भारतीय हुकूमत और यूनेस्को की जानिब से ताजमहल की हिफाजत के लिए मुख्तलिफ इक़दामात किए गए हैं, जैसे कि इसके अर्द गिर्द आलूदगी को कम करना और इसकी मुरम्मत के मंसूबों पर काम करना। ताजमहल न सिर्फ एक फनून लतीफ़ा का शाहकार है, बल्कि ये एक मोहब्बत की दास्तान भी है जो आज भी दुनिया भर में लोगों को मुतासिर करती है। इसकी तामीर के पीछे की कहानी, इसकी आर्किटेक्चरल खुसूसियात और उसका आलमी असर उसे दुनिया की सबसे अहम यादगारों में शामिल करता है। ताजमहल आज भी एक लाजवाल शबीह है जो मुगल सल्तनत की सकाफत और शाहजहां की मोहब्बत की अक्कासी करता है।